الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک اہم ترین سوال ہمارے پاس بار بار آتا ہے کہ وہ کون سے اوقات ہیں، وہ کون سی گھڑیاں ہیں جن کے اندر نماز پڑھنا ممنوع اور منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم ترین فرمان مسلم شریف کے اندر ہے۔ ایک بڑے پیارے صحابی عامر بن جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 وقتوں میں 3 گھڑیوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم اپنے مردوں کو بھی ان اوقات کے اندر دفن نہ کریں۔ وہ اوقات کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، کہ جب تک سورج اچھی طرح سے نکل نہ جائے، طلوع نہ ہو جائے، اس وقت تک نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے مردوں کو دفن کر سکتے۔ دوسرا وقت بیان کیا اس حدیث کے اندر کہ جس وقت سورج بالکل سر پہ ہو، یعنی ٹھیک دوپہر کے وقت، نہ تو ہم کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے اپنے مردوں کو دفن کر سکتے۔ تو گویا کہ دوسرا وقت۔ پھر تیسرا وقت اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو، جب تک سورج غروب نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے، اس وقت تک ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 831۔ معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کے اندر 3 اوقات ایسے ہیں جن وقتوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے اور یہ کہ مردوں کو دفن کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کو پھر سمجھ لیں۔ پہلا وقت جب سورج نکل رہا ہو، جب تک کہ مکمل طریقے سے سورج نہ نکل جائے اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتے، مردوں کو دفن نہیں۔ دوسرا وقت ٹھیک دوپہر کے وقت، اور تیسرا وقت جب کہ سورج ڈوب رہا ہو، جب تک کہ مکمل ڈوب نہ جائے اس وقت تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، مردے کو دفن نہیں کر سکتے۔ یہ تو 3 اوقات رہے۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی ایک اہم ترین حدیث جس کے اندر صحابی بیان کرتے ہیں نہا عن الصلاۃ بعد الصبح حتی تشرق الشمس وبعد العصر حتی تغرب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے جب تک کہ مکمل طریقے سے سورج نہ نکل آئے، اور عصر کے بعد آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے، غروب نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ہم نے یہ 2 وقتوں کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ 3 اوقات جو بیان کیے گئے مسلم شریف حدیث نمبر 831 کے اندر، وہ ایسے اوقات ہیں کہ ان کے اندر کسی بھی بغیر شرط کے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور دوسری حدیث جو ہے اس کے اندر فجر کے بعد یا یہ کہ عصر کے بعد جو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اس کی وجہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اب یہاں اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ کیا صبح کے بعد اور عصر کے بعد کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں ایک اہم ترین مسئلہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ مسند احمد کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حدیث نمبر
11,972۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے، من نسی صلاۃ او نام عنہا فإنما کفارتها ان یصلیها اذا ذکرها۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بھی نماز پڑھنا بھول جائے، یعنی کسی کام میں لگا رہا اور نماز پڑھنا بھول گیا، یا ایک ہی سویا ہوا تھا اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا، تو فرمایا کہ اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی اس کو یاد کرے وہ پڑھ لے۔ اب یہ عام حدیث ہے، اس لیے اگر کسی شخص کی نماز چھوٹی ہوئی ہے اور وہ سویا ہوا تھا یا بھولا ہوا تھا، فجر کے بعد میں اس کو یاد آئی، اس وقت وہ نماز پڑھے گا، عصر کے بعد میں اس کو یاد آیا وہ نماز پڑھ لے گا، اس لیے کہ آپ نے شرط رکھی ہے جب بھی اس کو وہ نماز یاد آئے وہ پڑھ لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کنڈیشن صرف ہے اور اس کے علاوہ اور کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ عام قسم کے کوئی نوافل تو نہیں پڑھنا ہے، البتہ یہ کہ کوئی نماز جو اس کی باقی ہے اور کسی وجہ سے وہ نماز اس کی نہیں ادا ہو سکی تھی، تو وہ عصر کے بعد یا یہ کہ فجر کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 5 اوقات ہیں اور ان میں سے جو 2 وقت ہے عصر کے بعد اور یہ کہ فجر کے بعد، اس کے اندر کیا ہے کہ قضا نماز اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کر دی ہے مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 11,972۔ اس لیے ہمیں اس مسئلے کو واضح طور سے سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سارے مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔